الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، مہمانان کرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے محترم و معزز بزرگ القاسم ٹرسٹ کے بانی ممبر اور ٹرسٹ کی باڈی میں بزرگان آستان عالیہ ڈھوڈا شریف کے مقدس مشن پہ چلتے ہوئے اپنی لازوال خدمات سر انجام دینے والے جناب چودھری فرمان علی قادری صاحب، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل معزز علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں اظہار خیال کرتے ہوئے قرآن و سنت کا پیغام بھی دیا اور بابا جی کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ میں آج کے موقع کی مناسبت سے صرف دو باتیں آپ احباب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ بزرگان ڈھوڈا شریف یا کوئی بھی بزرگ ہو، ان کا مشن در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت اور امت مسلمہ کی خدمت کی ذمہ داری ان لوگوں کے سپرد کی تھی، اور انہوں نے خوبصورت انداز میں اس ذمہ داری کو اٹھایا اور پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیغام عام کیا۔ تو جو ان کے وارثین ہیں اور جو ان کے جانشین ہیں، وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سایہ رحمت کے اندر ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام عام کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے ہی ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس کے انتظامات وہ خود ہی کرتے ہیں، لیکن آگے جو انسانی شکل میں ظاہری طور پر لوگ اپنی خدمت پیش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف سے چنیدہ نمائندے ہوتے ہیں۔ اور ساری دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اور جو بندہ دین کا کام کرنے کے لیے سامنے موجود ہے، وہ خود نہیں آیا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چنیدہ ہے۔ جب میرے اور آپ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تمام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بڑا خوبصورت ہے اور ہم سب کے خدمت گزار ہیں، لیکن ان میں سے چار جنہیں ہم چار یار کہتے ہیں، خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ سب سے نمایاں ہے۔ 1,24,000 کم و پیش صحابہ اکرام علیہم الرضوان سب نے دین کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن چار کی خدمات سب سے نمایاں ہیں۔ اور پھر ان چاروں نے جس ترتیب کے ساتھ اپنی خدمات اس دین کے لیے پیش کی ہیں، سب سے پہلے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ یہ ترتیب قطعی طور پر اپنے حکم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں فرمائی، بلکہ کچھ اشارات کر دیے، کچھ باتیں سمجھا دیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں صحابہ مل بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ کس وقت کون سا آدمی اس کام کو بہترین طریقے سے آگے پہنچا سکتا ہے، تو انہوں نے ترتیب کے ساتھ ان چار بزرگوں کے سر
یہ 4 بزرگوں کو یہ ذمہ داریاں سونپی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ازالۃ الخفا کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 4 بزرگوں کو سامنے رکھا جائے اور جس زمانے میں ان میں سے جو بزرگ آیا اور اس نے آپ پہ آ کر اپنی خدمات سر انجام دی، اس زمانے میں اس بزرگ سے بڑھ کر حالات زمانہ کے مطابق دین کا کام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر قابل کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ جو جس زمانے کے اعتبار سے قابل تھا، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا، لوگ اسے نمایاں مقام پہ لے آئے۔ اسی بات کو جب ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضرت صاحبزادہ پیر محمد احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور اپنے بعد جب اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ذمہ داریاں سونپنے لگے اور جن 6 لوگوں کو انہوں نے القاسم ٹرسٹ کی مرکزی باڈی کا ممبر بنایا، وہ 6 لوگ ہمارے سامنے ہیں اور کچھ دنیا سے تشریف لے چکے ہیں۔ جب ہم ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں اور حالات زمانہ کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کس صبر کی ضرورت ہے، کس استقامت کی ضرورت ہے اور کس جذبے کی ضرورت ہے اور کس ظرف نگاہی کی ضرورت ہے، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی نگاہ دوربین کو دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات ہم پھر برملا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جس جگہ پہ جس آدمی کو متعین کیا، اس جگہ کے لیے ہمارے پیر بھائیوں میں اس سے بڑھ کر کوئی قابل آدمی موجود نہیں تھا۔ جو قابل تھے انہوں نے انہیں چن لیا، انہوں نے چن کے اسے اس جگہ پہ فٹ کر دیا۔ تو اس اعتبار سے بابا جی فرمان علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے کمال کے مستحق ہیں اور بڑے اعزاز کے مستحق ہیں کہ بزرگان ڈوڈا شریف نے انہیں اپنے مشن کی جانشینی کے لیے چنا۔ اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اور آخری بات اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بابا جی فرمان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کے دوسرے جو ہمارے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جو قیادت کر رہے ہیں پیر بھائیوں کی آستانہ علیہ کے نظام کے اعتبار سے اور خدمات کے اعتبار سے، اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے رہنا نہیں ہے۔ آج بابا جی فرمان علی صاحب چلے گئے، کل کسی اور کی باری ہے۔ ہم جو پیچھے اس آستانہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، طلباء جو اس ادارے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جو ہم ان بزرگوں کے مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بزرگوں سے سیکھیں کہ جس طرح ان بزرگوں نے اپنی ذات کو اس دین کی خدمت کے لیے فنا کر دیا، ان کے ذوق کو دیکھیں، ان کے جذبے کو دیکھیں اور ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی محنت کو دیکھیں اور آج اپنے آپ کو ان کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کل جب یہ نہیں ہوں گے تو اس نظام کو آگے ہم نے چلانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے واضح نشانات مہیا فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اے ابراہیم سر کو جھکا لے، میرا فرما بردار بن جا۔ تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے سر کو جھکا لیا اس رب کے سامنے جو رب العالمین ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا اے بیٹو تمہارے لیے یہ کام بڑے اعزاز کا ہے، یہ بات بڑے کمال کی ہے کہ اللہ نے تمہارے گھر کو دین کے لیے چن لیا ہے، دین کی نوکری کے لیے چن لیا ہے، دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس دنیا سے نہ جانا مگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، مگر اسلام کی حالت میں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کے پاس موت کا پیغام آیا تو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، فرمایا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ تم میرے بعد کس خدا کی عبادت کرو گے؟ تو آگے سے بیٹے عرض کرتے ہیں
قالو انہوں نے عرض کیا نعبد الہک، اے ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام، ہم آپ کے بعد پوجا کریں گے الہک، آپ کے خدا کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی۔ وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، اسماعیل کا خدا جو ایک ہی خدا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے ہیں۔ جب ایک بزرگ دنیا سے جائے، پیچھے جو اس کی اولاد ہے، پیچھے جو اس کے تعلق والے ہیں، پیچھے جو اس کے ہم مشن ہیں، قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا بزرگ جو اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ کے دین کا فرما بردار تھا، اور اس کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے والا تھا، جب وہ دنیا سے چلا گیا، اب جو تم بعد والے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح اس کی زندگی گزری ہے تمہاری زندگی بھی ویسے ہی گزرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کا سبب ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے، آپ تمام احباب کے لیے، اور جو اس ادارے کے طلباء ہیں ان کے لیے، اور پھر جو بزرگوں کے رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، ان کے تعلق والے، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح بابا جی نے انتہائی فرما برداری کی، محبت کی، جذبے کی، چاہت کی، ذوق کی اور خدمت کی زندگی گزاری ہے، ہم بھی اپنے ساتھ آج ان کے تعزیتی ریفرنس میں یہ تہیہ کریں کہ ہم نے بھی بزرگان ڈوڑا شریف کے ساتھ اسی طرح وفاداری کرنی ہے اور ساری زندگی اسی عہد کا پابند رہنا ہے، اور ادھر ہماری جان اس وقت نکلے جب ہم اس عہد کو پورا کر چکے ہوں، تاکہ ادھر ہماری روح پرواز کرے اور ادھر سے آواز آئے کہ جس مقصد کے لیے بندہ دنیا میں آیا تھا یہ اپنا مقصد پورا کر کے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا